دل کی آشنائی۔ صاحب کتاب حضرت علامہ مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے عہد طالب علمی کی وہ خوشگوار شام میں کبھی نہیں بھولوں گا جب کہ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کے صدر دروازے پر میں کھڑا تھا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا دیہاتی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ہامتے ہوئے دریافت کیا، مبارک پور میں کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے؟ اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ بریلی کے جن مولانا صاحب نے 1300 برس کے اسلام کا چہرہ باطل پرستوں کے اڑائے ہوئے گرد و غبار سے صاف کیا ہے، وہ مدرسہ انہی کے مسلک کا حامی ہے۔ اس واقعے کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس بوڑھے انسان کے ہیکل میں فطرت خود بول رہی تھی۔ بریلی کے انہی مولانا صاحب کی کیف بار زندگی کا ایک رخ اس مضمون میں پڑھیے۔ پرانے شہر بریلی کے ایک محلے میں آج صبح ہی سے ہر طرف چہل پہل تھی۔ دلوں کی سرزمین پر عشق رسالت کا کیف و سرور کالی گھٹاؤں کی طرح برس رہا تھا۔ بامودر کی آرائش، گلی کوچوں کا نکھار، راہ گزاروں کی صفائی اور دور دور تک رنگین جھنڈیوں کی بہار ہر گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بالآخر چلتے چلتے ایک راہ گیر نے دریافت کیا، آج یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کسی نے جواب دیا، دنیا اسلام کی عظیم ترین شخصیت، دین کے مجدد، اہل سنت کے امام، عشق رسالت کے گنجے گرام مایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ انہی کے خیر مقدم میں یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر اس نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا، کہاں سے تشریف لائیں گے وہ؟ کسی نے جلدی سے گزرتے ہوئے جواب دیا، اسی شہر کے محلہ سوداگران سے۔ جواب سن کر وہ حیرت سے منہ تکتا رہ گیا۔ دیر تک کھڑا سوچتا رہا، آنے والا اسی شہر سے آ رہا ہے، وہ آنا چاہے تو ہر صبح شام آ سکتا ہے۔ مسافت بھی کچھ اتنی طویل نہیں ہے کہ وہاں سے آنے والے کو کوئی خاص اہمیت دی جائے اور ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اس کے خیر مقدم کا شاندار اہتمام کیا جائے۔ آخر لوگوں کے سامنے اپنے دل کی خلش کا اظہار کیے بغیر اس سے رہا نہ گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے ناصحانہ انداز میں اسے جواب دیا، بھائی پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وہ آنے والا کس حیثیت کا ہے، کس شان کی اس کی ہستی ہے۔ اعزاز و اکرام کی بنیاد مسافت کے قرب و بعد پر نہیں ہے، شخصیت کی جلالت شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔ آنے والے مہمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے دولت قدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا خانے میں جاتا ہے، یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں ملتی۔ اس کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیاز کا پہرا کھڑا رہتا ہے۔ ہزار انداز دل ربائی پر آج تک خیال غیر کو بار یابی کی اجازت نہیں مل سکی ہے۔ اس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر تسنیم کی طرح بہہ رہا ہے۔ اس کے خون جگر کی سرخی سے ویرانوں میں دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں۔ اس کے عرفان و آگہی کی داستان چمن چمن میں پہنچ گئی ہے اور لوح کرتاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔ عشق و ایمان کی روح اس کی وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اپنے محبوب کی شوکت جمال کے لیے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اس کے جگر کی آگ کبھی نہیں بجھتی، اس کے دل کا دھواں کبھی نہیں بند ہوتا، اور نقش و نگار جانا کے لیے اس کے قلم دان کی روشنائی کبھی نہیں سوکھتی۔ پلکوں کا قطرہ ڈھلکنے نہیں پاتا کہ اس کی جگہ آنسوؤں کا نیا طوفان امڈنے لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان ہے کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی وہ اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا ہے، اور جہاں اہل ایمان کے لیے وہ لالہ کے جگر کی ٹھنڈک ہے، وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں وہ غیظ و جلال کا ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ اپنے محبوب کے گستاخوں پر جب وہ قلم کی تلوار اٹھاتا ہے تو انگلیوں کی ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ باطل کے جگر میں اس کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زندگی کی آخری ہچکیوں تک مندمل نہیں ہوتا۔ اور سن لو، وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی حرمت سے کھیلنے والوں کے لیے اس کے ہاں صلح و درگزر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستی
دوستی کا پیمان تو بڑی چیز ہے، وہ تو ان دشنام ترازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف ہے کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تحذیرات کا پہرا بٹھاتا ہے۔ ہوائے نفس کی دبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس نے واضح کر دیا ہے کہ اب اہل عرفان کی دنیا بایک زبان اسے مجدد کہتی ہے۔ فرش گیتی پر رحمت و فیضان کے چشموں کی طرف بڑھنے والوں کے لیے اب درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ طلسم فریب کی وہ ساری فصلیں ٹوٹ کر گر گئی ہیں جو شیاطین کے سربراہی میں جادہ عشق کے مسافروں کو واپس لوٹانے کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ اس کی فکر و نظر کی اصابت، علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت و تقوی کا التزام، مجدد شرف کی برتری، تجدید و ارشاد کا منصب، امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کا عشق و اخلاص سارے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سخنور بھی ہے، لیکن آج تک کبھی اس کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ وہ بھری کائنات میں صرف اپنے محبوب مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے شاد کام رہتا ہے۔ وہ اپنے کریم آقا کی گدائی پر دونوں جہاں کا اعزاز نثار کر چکا ہے۔ دنیا کے ارباب ریاست صرف اس کی آرزو میں بارہا اس کی چوکھٹ تک آئے کہ اپنے حضور میں صرف باریاب ہونے کی اجازت دے دے، لیکن زمانہ شاہد ہے کہ ہر بار انہیں شکستہ خاطر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ بوڑھے آدمی نے جذباتی انداز میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ اپنے وقت کی اتنی عظیم و برتر شخصیت جس کی دینی و علمی شوکتوں کا پرچم عرب و عجم میں لہرا رہا ہے اور جسے عشق مصطفیٰ کی وارفتگی نے دونوں جہان سے چھین لیا ہے، آج اگر وہ یہاں قدم رنجہ فرمانے کے لیے مائل کرم ہے تو کیا یہ ہماری قسمتوں کی معراج نہیں ہے؟ پھر اگر ہم اس کے خیر مقدم کے لیے اپنے دلوں کا فرش بچھا رہے ہیں تو اپنے جذبہ شوق کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار جنون انگیز موسم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بوڑھے آدمی کی طویل گفتگو ختم ہونے کے بعد اجنبی راہگیر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ حیرت و مسرت کے گہرے تاثرات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دید انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، امامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقوی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شبیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا، گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فیروزہ مسکرا رہی تھی اور اندلیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی رکھ دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجبہ بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے، کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھررائی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے، میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھرائیں، بے نوائی، آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دبی زبان سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں ہی اس چمن کا مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی خان ماں برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چند مہینے سے آپ کے شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔
پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا: معزز شہزادے، میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے۔ ہائے غضب ہو گیا، جن کے کفش پا کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا، کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنی اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت و سماجت کر رہا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار قرار لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔ چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کاندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے، وفور اثر سے فضا میں چیخیں بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادے کو عشق جنوں خیز کی ضد پوری کرنا پڑی۔ وہ منظر کتنا رقت انگیز اور دل گداز تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کا قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پگھل گئے، کدورتوں کا غبار چھٹ گیا، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے، رسول کے ساتھ اس کی وارفتگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اہل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں ہوا کہ نجد سے لے کر سہارنپور تک رسول کے گستاخوں کے خلاف احمد رضا کی برہمی قطعاً حق بجانب ہے۔ صحرائے عشق کے اس روٹھے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں منا سکتا۔ وفا پیشہ دل کا یہ غیظ ایمان کا بخشا ہوا ہے، نفسانی ہیجان کی پیداوار نہیں ہے۔ ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل، گل سے چمن، چمن سے صبا اور صبا سے ہم۔